جس کام میں وہ نائب ہے. ہم اللہ کے نبی کے نائب ہیں دعوت میں، امامت میں، خلافت میں، خدمت میں. اللہ کے نبی تو سارے عالم کے لیے بھیجے گئے. انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں. سورہ رحمان جب نازل ہوئی، جس کو قرآن کی دلہن بتایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے جنات کو پہلے سنائی اور انسانوں کو بعد میں سنائی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا سب سے اچھا مطلب انسانوں سے جنات نے بتایا. تم اللہ کی نعمتوں کا کون کون سی نعمتوں کا دونوں انکار کرتے ہو، انسانوں اور جنات. تو انہوں نے صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی جی، ہم اللہ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. نعمت تو بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں تو انسانوں کی ہدایت کی دعا بھی مانگتے ہوئے، جنات کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور ان کی محنت کرتے ہوئے، اور ان کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی. خالی انسانوں کا بھوت سوار ہے اور جنات کے لیے کبھی دعا بھی نہیں کرتا، آدھا ایمان ہے. جب عورت کے بغیر آدھا ایمان رہتا ہے، نکاح ہونے کے بعد آدھا ایمان پورا ہوتا ہے پورا. تو ہم تو سارے عالم کے سارے طبقات کے لیے دعا مانگیں گے، اس لیے کہ ہم تو رحمت للعالمین کے نائب ہیں، اور وہ سارے عرب عجم کے نائب جی اصل ہے. ہم تو ان کی ہدایت جی ان کی جگہ آئے ہیں. لہذا ان والا کلمہ، ان والا فکر، ان والا ذہن، ان والی دعا، ان والی بے چینی. دائی میں بے چینی نہیں ہے تو بہت بڑی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پاک میں نبی جی کو تسلی دے رہے ہیں. نبی جی، آپ اس لیے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی فکر میں ہیں، اللہ یکونوا مومنین، یہ ایمان نہیں لائے، اس لیے آپ اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے. اس غم میں، اس فکر میں بے چین ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. ان کی آخرت کا فکر آپ پر سوار ہے. نبی جی کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں کہ جس کو ہدایت دیں گے ہم دیں گے. آپ تو محنت کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہے راستے دکھانا نہیں، وہاں پہنچانا. ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے اسٹیشن جانے کا راستہ کیا ہے، یہاں سے جاؤ، پھر اگلے چوراہے پہ یوں مڑو، اور پھر یوں مڑو، یوں مڑو، آپ نے پہنچا دیا. یہ کام تو قرآن کرے گا، یہ کام تو نبی کریں گے، یہ کام تو جماعت کے لوگ کریں گے، یہ کام تو علماء کریں گے. لیکن آدمی آپ نے اٹھایا بٹھایا اور سواری میں بٹھا کر وہاں پہنچا دیا، لیجیے یہ اسٹیشن ہے. ہدایت تک پہنچا دینا، ہدایت کو دلوں میں اتار دینا، ہدایت کو دل میں چیر کر بٹھا دینا اور ہدایت پر پہنچا دینا صرف اور صرف اللہ کا کام. اس لیے تو حضرت بلال ہنس رہے تھے کعبے کے سائے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے لگے، بلال لما تضحک، کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ اجی ایسی ہنسی آ گئی. نہیں، کوئی تو بات ہے. جب اللہ پاک حسن دے دیں گے تو نزاکت خود آ جائے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار پر کہا، جی اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. آپ کے قبضے میں ہوتی تو ہاشمیوں کو ملتی، مجھ جیسے گلمٹوں کا کہاں نمبر آتا. ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. وہ حضرت حمزہ کے قاتل کو، شہید کرنے والے کو ہدایت دے دے، اس کو قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ہدایت. وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اللہ کے نبی کو بڑا غم ہے اپنے چچا کی ہدایت پر نہ آنے کا. اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت اتار دی، نبی جی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں گے، ہدایت ہم خود دیں گے.
تو میرے بزرگوں، دعوت کی محنت میں غم مستقل ایک نعمت ہے، گھبراہٹ، بے چینی۔ جب مدینہ پاک میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی ذمہ داری دی گئی تو گھبرا گئے، بہت گھبرائے، بہت گھبرائے، بہت گھبرائے۔ تو کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اہل دل میں سے کسی سے ملاقات ہوئی کہ آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ گھبرانا عین سنت ہے۔ اگر گھبرانا اور ذمہ داری میں جو ہے فکر مند ہونا سنت نہ ہوتا تو یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل نازل نہ ہوتی۔ کملی اوڑھنے والوں کیوں گھبرا رہے ہو؟ زملونی زملونی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے، مجھے چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ۔ ایک بے چینی، کام کی ذمہ داری آدمی کو بے چین بنا دے۔ زملونی زملونی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے، خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بزرگ نے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ سے یہی تو کہا گیا ہے کہ اللہ کام لیں گے، کام لیا جائے گا تو جس کا کام ہے وہ لیں گے۔ تو گھبراہٹ ایک مستقل نعمت ہے، اور اگر گھبراہٹ نہیں ہے تو پھر کام میں اطمینان نہ کہے، اس کو کام کی سستی ہے، یہ ہوگا ہو جائے گا، یہ قناعت ہے۔ قناعت دین میں مطلوب نہیں ہے۔ کیسے کروں کیسے کروں، سو کے کٹے نہ جاگ کے کٹے، نہ رو کے کٹے۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خود کے جملے ہیں۔ یہ رات نہ سو کے کٹے نہ جاگ کے کٹے، بے چین، بے قرار۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی تھی، کیا ہو گیا آپ کیوں اتنا، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ؟ ارشاد فرماتے تھے جو مجھے لگی ہے اگر تجھے لگ جائے تو ہم دو ہو جائیں ایک کام میں۔ تو بزرگوں، اس کام کی گھبراہٹ، بے چینی، اس قوم کا آخری آدمی، اس امت کا آخری آدمی کیسے آ جائے؟ یہ گھبراہٹ۔ ہم تو ایک ایک کی فکر کریں گے، ایک ایک کی فکر کریں گے، کیونکہ جو ابھی آئے نہیں ہیں ان کی بھی امید لگائیں گے، ان کی بھی دعا کریں گے۔ بڑوں نے نہیں مانی تو چھوٹوں سے نا امید نہیں ہوئے آپ، بلکہ آپ تو عداس غلام کو دعوت دے رہے ہیں کہ طائف کے چودھریوں نے نہیں مانی، مایوسی نہیں، چلو جہاں کام بنے۔ سردار تو چلے گئے جہاں گئے، اور غلام کے نام سے مسجد دنیا کی تاریخ ہے کہ دیکھو جو آئے گا ہدایت میں، اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ تو ایک ایک پہ محنت کریں گے۔ بڑوں میں نہیں آیا ہمارا جو ہے جی بس اور قابو، چھوٹوں پہ محنت کریں گے۔ ایک ایک طبقے پر، جتنا آپ کو حضرت بلال کا فکر ہے اتنا حضرت خدیجہ کا ہے، اور جتنا حضرت خدیجہ کا ہے اتنا حضرت ابو بکر کا ہے، ایک ایک کو۔ اس لیے اللہ کے نبی کے جملے کیا ہیں؟ میں یاوینی، کون ہے جو مجھے پناہ دے دے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے دے؟ کوئی، یعنی ہر ایک سے مدد مانگ رہے تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں، ذریعہ بناؤں۔ ایک ایک کو مدد ملیں گے، ایک ایک کو۔ جب آدمی عمومی محنت میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کو عمومی ہدایت کی شکلیں سجھاتے ہیں، اور جو خصوصیت کے دائرے میں رہتا ہے یہ کام مخصوص بن کے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں خواص پر محنت کرنی ہے تاکہ وہ عوام کے دائرے میں آ جائیں، تاکہ یہ عمومی گشت کرنے والا بنے۔ لیکن خصوصی گشت میں تو بیماریاں ہیں، عمومی گشت میں علاج ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک خصوصی گشت کے لیے علاجاً 10 عمومی گشت کرنے پڑیں گے۔ ہم تو عمومیت میں پھریں، کوئی پہچانے نہ پہچانے، جی تو نہیں پہچانتا تو کیا ہو گیا، حرم اس کے لیے خالی ہو گیا ہے، اسے تو وہ پہچانتا ہے جو حل کا اور حرم کا مالک ہے،
اور بادشاہ تیرے یوں کہنے سے کیا ہوتا ہے، یوں چڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کون آدمی ہے یہ؟ اسے حل و حرم کا مالک پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا تو کیا ہوا؟ میرا اپنے خدا سے جوڑ بیٹھ جائے، میرا اپنا خدا سے رابطہ بن جائے، مجھے کسی کی سہارے کی اور کسی کے جو گزارے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت کا کام اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کام، مارے مارے پھرنا، ایک ایک کا ذہن بنانا۔ کیونکہ دائی تو انتظار نہیں کرتا، وہ تو دیکھتا ہے جہاں موقع لگے۔ اس لیے واعظ کہتا ہے علیکم یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کیا ہو گیا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ اور صدیق اکبر کیا کریں؟ میں زندہ رہوں اور کام دین مٹے، یہ نہیں ممکن۔ اپنی طرف کیا ذمہ داری کو منسوخ، میں زندہ رہوں اور کام مٹے یہ ممکن نہیں۔ بزرگوں کام کو اپنا کام بنانا میرا کام ہے، تو یہ سب میرے مددگار ہیں۔ کیونکہ مددگار مانو گے تو احسان مانو گے اور ان کی رعایت کرو گے۔